السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، خاص کر ان شیطانوں کی شیطانی سے، ان ملعونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر شر سے، ہر آبا سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ کیف ابھی کویت کے نئے پرائم منسٹر شیخ نواف الصباح کو پرائم منسٹر بنایا گیا ہے، جو کہ بہت بہت مبارک ہو۔ وہ ایک نیک دل انسان ہے، اور اس سے پہلے وزیر داخلیہ تھے انہوں، اور اس سے پہلے وزیر صحت تھے، وزیر تربیت تھے، تقریباً سبھی منسٹری کی باغ ڈور سنبھالے۔ بہت تجربے کار اور بہت ایکسپیرئنس ہولڈر ہے وہ۔ اور سب سے بڑی بات، بھارت کے مسلمان سے کافی لگاؤ ہے ان کو۔ جب سے وہ وزیر داخلیہ بنے تھے، جب سے یہ مجھے سرکائی جس کا اکاؤنٹ کو ہمارے دیش میں بینڈ کیا گیا ہے نہیں دکھائی دیتا، اس کو بھی انہوں نے بلا کے جو میٹنگ کی تھی، اس کے بعد سے کھل کر کام کیے انہوں نے مجھے سرکائی نے، جبکہ عکس ایسا نہیں ہوتا خلیج میں۔ لیکن ہر چیز سے انہوں نے سپورٹ کیا اور کافی مدد کی، اور اب پرائم منسٹر بن گئے۔ چلو الحمدللہ، بہت بہت مبارک ہو۔ اور خاص کر دنیا کے سارے مسلمانوں کے لیے، جہاں پہ ظلم ہوتا ہے، جہاں پہ زیادتی ہوتی ہے، ان مسلمانوں کے لیے ایک اچھی خبر ہے۔ رجب طیب اردگان کے بعد یہ شیخ نواف احمد الصباح، جو شیخ جابر احمد الصباح کے بیٹے بھی ہونا ہو، بہرحال بہت امیر الکویت جو پہلے تھے، جو اللہ یرحم الجنہ، اللہ ان کو جنت مغفرت کرے، 26 سال امیر رہے کویت کے وہ۔ تو بہرحال ہمارے پرائم منسٹر، پھیکو منتری، جملہ منتری نے بھی ان کو مبارکباد پیش کی، اور ایک بھروسہ بھی دیا کہ ہم صحیح راستے پہ چلیں گے، جیسا سب کو دیتے ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ ہمارے کالے قوانین جو ناقص کرتے ہیں، ہماری زیادتیوں کے اوپر پردہ ڈال کے چلیں گے پرائم منسٹر، اور ہماری مدد کریں گے۔ یہ ایک امید بھی ظاہر کی، جبکہ اس کے برخلاف ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں ساری دنیا میں سب سے پہلے ہمارے پرائم منسٹر نے مبارکباد دی، کیونکہ ان کی عادت ہے پیٹوں میں منڈیاں ڈالنا، پپیاں لینا، گلے ملنا، یہ بڑی ان کی یہ ہے۔ تو ان کو مبارکباد بھی پیش کی، اور وہاں پہ آنے کے لیے انہوں نے خود کہا، لیکن وہاں پہ انہوں نے صاف یہ کہہ کر منع کر دیا فی الوقت، ابھی وہاں کا کام کاج سنبھالنا ہے ان کو صحیح طریقے سے، بعد میں مدعو کیا جائے گا، یعنی بعد میں بلایا جائے گا، ابھی کوئی ضرورت نہیں ہے، صاف منع کر دیا انہوں نے۔ یہ ایک بے عزتی سے تعبیر ہے، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آتا ان کی عزت ہے ہی کیا۔ انہوں پیدا ہوئے صرف بے عزتی کروا لینے کے لیے، اور ساتھ ساتھ ہمارے دیش کا وقار بھی مجروح ہو رہا ہے یہ چیز سے۔ ان کو کوئی لینا دینا نہیں کہ ہمارے دیش کی اتنی بے عزتی ہوتی، اس سے ان کو کوئی لینا دینا نہیں، کیونکہ یہ اب اس وقت جو ہے سو ساری دنیا میں ایک ویلن بنے ہوئے ہے، اور سب کو یہ پتہ ہے کہ یہ ایک پھیکو منتری ہے، ان کا صرف بولنا بول بچہ نہیں ہے، ان کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، صرف بولنا ان کا بولنے کی مشین ہے، صرف بولتی ہے۔ یہ پتہ اب ساری دنیا کو چل گیا، جب سے بابری مسجد کا ایشو سے لے کر حجاب نقاب کو لے کر، اس کے بعد یہ نپر شرما کو لے کر ساری چیزیں ان کے سامنے آ گئے۔ اور ایسے کافی چیزیں ہیں جو کویت کے اندر جو بینڈ اور پابندی لگائی گئی ہے۔ ہمارے فس منتری نے یہ امید کی کہ اب یہ نئے پرائم منسٹر شپت لینے کے بعد ہمارے وہ پابندیوں کو ختم کریں گے جو چیزوں پہ لگائی گئی ہے، اور جو تیل بند کیا گیا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ چیز سے بات جب شروع کی انہوں نے، تو وہ اختمام پذیر ہو گئے، یعنی یہ بول کر رکھ دیے چلو پھر بات کریں گے اپن، کیونکہ منہ پہ تو وہ ایسا نہیں بول سکتے کچھ بھی، اس لیے انہوں نے اپنی مصروفیت دکھا کر
ٹیلی فون بند کر دیا. یعنی یہ بہت معیوب بات ہے بھائی, بہت بڑی بے عزتی کی بات ہے یہ, جو انہوں نہیں سمجھ سکتے. اس کے بعد پھر یہ ٹویٹ کرے انہوں, جو ٹویٹ میں اس ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کو لگا رہا ہوں تاکہ آپ لوگ دیکھو, سمجھو اور آپ لوگ خود فیصلہ کرو. کیونکہ اب بغیر پروف کے بات نہیں کر رہا ہوں بھائی میں, کیونکہ ہمارے جو ہے سو 1-2% لوگ ہیں کہ نہیں ایسا یہ بات غلط ہے, اس کا کچھ وہ نہیں ہے اس کا, اس لیے میں لگایا کر رہا ہوں بیچ میں. اب بازو میں لگا دیے تو آپ لوگ خود دیکھ لے سکتے. بہرحال ہم شیخ نواف احمد الصباح جو کہ ایک زندہ دل انسان ہے, مرحوم امیر الکویت کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسے انسان ہے جو بھارت کے مسلمانوں سے دلی لگاؤ ہے ان کو, اور ابھی بھی اچھا سوچتے ہیں. لاسٹ ٹائم پہ بھی جو رمضان میں جو دیتے ہیں $77 بلین دیے جاتے ہیں, لیکن روکنے والے یہی ہے پرنسس ہند, جو دبئی کی جو پرنسس ہے, اس کے کہنے پر اس کی بات مان کر انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو مستحق لوگ ہیں ان تک یہ مدد نہیں پہنچتی, اور ان کو دے کر ان کے ہاتھ کو لگتا ہے. اس کے بعد پھر یہی پیسے سے جو ہے سو وہ لوگ وہاں کے مسلمانوں کی جانیں لیتے ہیں, مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں, مسلمانوں کو اذیتیں دی جاتی ہے, اور مساجد کو شہید کیا جاتا ہے, عبادت گاہوں کے اوپر بلڈوزر چلائے جاتے ہیں. تو انہوں نے بینڈ کر آیا تھا اور انہوں نے حامی بھر دی تھی وہ چیز کی, کیونکہ وہ ٹائم پہ وزیر خارجہ کا پوسٹ بھی ان کے پاس تھا, وہ بھی منسٹری ان کے ہاتھ میں تھی, جو کہ ضروری ہو جاتی ہے ان کی سائن کون سی بھی مدد کے لیے, کون سی بھی کنٹری کے, جبکہ کتنے بھی سال سے کرتے رہو وہ, لیکن سائن لینا ضروری رہتا. وہ ایک حساب ہے, ایک رواج ہے, اس کو فالو کرتے ہوئے چلتے ہیں. تو یہ بینڈ کیا تھا انہوں نے. اب جو پرائم منسٹر کے بڑے عہدے پہ فائز ہو چکے ہیں, جو کہ ہر مسلمان کے لیے اور خاص کر بھارت کے مسلمانوں کے لیے بہت اچھی خبر ہے. اور رجب طیب اردگان نے بھی ان کو مبارکباد پیش کی اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا, کیونکہ یہ زندہ دل انسان ہے شیخ نواف احمد الصباح. ان کو سبھی چاہتے ہیں. ان کو چاہنے کی وجہ کیا ہے, وہ کبھی بھی برے ٹائم پہ, برے وقت پہ کس کے ساتھ بھی ہو وہ سامنے آ جاتے ہیں, اور کھاندے کو کھاندہ ملا کر ہر وہ چیز سے مدد فراہم کی جاتی ہے. یہ ہو گیا. اور شیخ طامی نے بھی ان کو مبارکباد پیش کی. شیخ طامی یعنی قطر کے امیر نے بھی ان کو مبارکباد پیش کی, اور بحرین کے وزیر اعظم بھی اور امیر البحرین بھی ان کو بہت بہت مبارکباد پیش کی, اور سعودیہ کے شیخ سلمان نے بھی ان کو مبارکباد پیش کی, جو کہ ایک بہت اچھی بات ہے. ہم مسلمانوں کے لیے ایک خوش آئند بات ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ ٹائم سے مسلمانوں کے لیے تو ہمیشہ اچھی ہی خبریں آ رہی ہیں ہم کو سننے کے لیے, اور فیصلے بھی بہت اچھے ہو رہے ہیں, اور مسلمان کی تائید میں, مسلمان کی سپورٹ میں, مسلمان کے حق میں ہو رہے ہیں, جو کہ ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے. الحمدللہ رب العالمین, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے مالک کا. بہرحال میرے عزیز دوستوں, میرے بھائیوں, میری ماں اور بہنوں, یہ ہر مسلمان کے لیے اچھی خبر ہے, خاص کر بھارت کے مسلمانوں کے لیے جو تکلیفیں اٹھا رہے ہیں, جو اذیتیں جھیل رہے ہیں, جو بے عزت ہو رہے ہیں, کیونکہ ہم کو میلی آنکھ سے دیکھا جا رہا ہے, جبکہ یہ دیش کے اندر حق ان سے زیادہ ہمارا ہے. ہمارے پرکھوں نے, ہمارے بڑوں نے اپنی جانیں نچھاور کر کے, جانوں کے قربانی دے کے یہ دیش کو آزادی دلائی, لیکن یہ جب سے گو اور متر چلنے والے لوگ ہم کو کچھ اور ہی سمجھ بیٹھے تھے. خیر, ان کی یہ بھول, ان کی یہ نادانی, ان کی یہ حرکت, یہ نجیز حرکت کا بطور جواب بھی مل چکا ہے ان کو, ان کی اوقات بھی ان کو پتہ چل چکی ہے. جس طریقے سے خلیج ہو یا OIC ہو یا UNCC ہو, ان کے اوپر جو کارروائی کی, جو دیکھنے کو ملا, الحمدللہ رب العالمین. لیکن یہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا اثر ہے, آپ لوگوں کی عبادتوں کا اثر ہے, آپ لوگوں کی نمازوں کا اثر ہے. اسی لیے کہتے ہوئے آتا ہوں, نمازوں کی پابندی کرو, گھر میں تلاوتیں کرو, قرآن پاک کی تلاوت کرو. اللہ ہم کو کبھی رسوا ہونے نہیں دیں گے. ہر چیز میں ہم کو کامیابی یقینی ہے, لیکن اس کے لیے آپ لوگوں کی بھی دعائیں چاہیے, آپ لوگوں کا بھی سپورٹ چاہیے.
جو کہ آپ لوگوں کی دعاؤں کے بغیر ادھورا ہے. اللہ کو منا لو, اللہ رب العزت کا منا لو, اس روٹھے ہوئے رب کو منا لو, ہر جگہ ہماری واہواہی ہوگی انشاءاللہ تعالی, ہر چیز میں ہم کامیاب ہوں گے انشاءاللہ, اور ہم کامیابی ہمارے قدم چومے گی, یہ ہم کو یقین ہے. نہ کوئی ذلیل ہمارے اوپر ضلالت کر سکتا, نہ کمینہ ہمارے اوپر کوئی کمزرفی کر سکتا, نہ کوئی درندہ ہمارے اوپر درندی کر سکتا. یہ سارے چیزیں جبھی ہوں گے جب آپ لوگ نمازوں کی پابندی کریں گے اور اللہ سے گڑ گڑا کے دعا کریں گے. بہرحال اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو, اور ماں باپ کی خدمت کرو, بڑوں کے احکام پہ عمل کرو, نمازوں کی پابندی کرو. السلام علیکم.